فلسطین کے اندر جعلی ظلم اور بربریت کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنا بڑا ظلم اور اتنی زیادہ شہادتیں ہو جائیں گی، جس کے اندر بہت سارے معصوم بچے، عورتیں اور جوان شامل ہیں۔ مڈل ایسٹ کے اندر جو یہ صورتحال موجودہ ہے، اگر ہم اس کا پس منظر دیکھیں تو دہائیوں سے یہ علاقہ یا یہ خطہ جو ہے وہ بڑی طاقتوں کی نظروں میں رہا ہے، اور بڑی طاقتیں اپنی مفادات حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ جو کمزور علاقے ہوتے ہیں ان کے اوپر اپنی ظلم کی انتہا کر دیتا ہے، تاکہ وہ اپنا جو تسلط ہے وہ اس پہ برقرار رکھ سکے۔ اگر کوئی کمزور جانور ہے یا کوئی کمزور انسان ہے تو اس سے ہر دوسرا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور وہ اس کو مزید کمزور کرنا چاہتا ہے۔ ہم انسانی تاریخ میں دیکھتے ہیں تو یہ ایک ارتقائی عمل سے یہ معاملات چلتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کمزور کو مزید کمزور کرو، اور جو طاقتور ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو مزید طاقتور کرنے کے غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ صرف فلسطین کے اندر موجود نہیں ہے، اب وہ صورتحال فلسطین سے باہر دیگر ممالک میں بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، جس کے اندر بہت سارے دیگر ممالک بھی شامل ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو اس ساری صورتحال میں جو امریکہ اور اس کے الائنس ہیں وہ اپنی پوری طاقت لگانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ ہم نے یہ خطہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ دوسری طرف جو ان کے مقابل ہیں وہ ایران ہے، اور اس کے ساتھ جو ان کے دیگر جو سپورٹ میں لبنان ہے یا یمن ہے یا اس کے جو دیگر سپورٹرز ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن جو نقصان ہو رہا ہے، جو جانوں سے لوگ جا رہے ہیں، جو شہید ہو رہے ہیں، وہ وہاں کے معصوم لوگ ہیں جن کا جینا حرام کر دیا گیا ہے، اور وہاں پر بہت بڑی تعداد میں تباہی ہو چکی ہے۔ ایک گھر اگر ہم بناتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، بہت سارے اس کے اندر جو ہے وہ ایسڈ جو ہیں وہ ہمارے لگ جاتے ہیں، لیکن ایک ہی پل میں لاکھوں کی تعداد میں جو گھر ہیں وہ تباہ کر دیے گئے ہیں، اور جو ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں ان کو مختلف ریفیوجیز کیمپز میں بھیجا گیا ہے، اور نہ صرف وہاں پر بھیجا گیا بلکہ ان کے اوپر وہاں پر بھی بمباری کی جا رہی ہے۔ اور ابھی ریسنٹ دنوں میں بہت تیزی کے ساتھ صورتحال بدل رہی ہے، خاص طور پہ جب سے 2024 شروع ہوا ہے۔ دیکھا جائے تو جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو اس کے لیے انسانوں کے لیے بہتری کی طرف جانا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے جو ہمارے بڑی طاقتیں ہیں، جو سپر پاور اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہوں نے انسانوں کی بھلائی کے لیے تو جو کرنا تھا وہ کیا، لیکن انسانوں کا جینا حرام کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ انہوں نے ایک ایسی جنگ شروع کر دی ہے جو اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے، جس کو ورلڈ وار 3 بھی کہا جا رہا ہے۔ ہم نے ورلڈ وار 1 بھی ہم نے سنا، ورلڈ وار 2 بھی ہم نے سنا، لیکن جو ورلڈ وار 3 ہے یہ ان دونوں کا ریکارڈ توڑ دے گی، کیونکہ اس وقت نہ اتنی ٹیکنالوجی زیادہ تھی اور نہ ہی پاپولیشن اتنی زیادہ تھی، لیکن ابھی 2024 میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ممالک، جتنے بھی ممالک ہیں، ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں اسلحہ موجود ہے، اور جو بڑے سپر پاور ممالک ہیں جن کے پاس تو بہت بڑی تعداد میں تباہی مچا دینے والا اسلحہ موجود ہے، ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں آرمی موجود ہے، لیکن اس سب کا جو اثر پڑے گا وہ اس پوری دنیا پر پڑے گا، اور اس پورے ہمارے خطے پر پڑے گا، اور یہ انسانوں کے لیے بہت تباہی مچا دینے والا ہوگا۔ کہا جا رہا ہے کہ 2024 کے اندر ایک بہت بڑا وائرس بھی آنے والا ہے، اور وہ وائرس اتنا خطرناک ہوگا کہ انسان کا جو رہن سہن ہے، جو اس کا جو بول چال ہے وہ بھی بدل جائے گی، اور وہ اس کو مشابہت دی جا رہی ہے زومبیز کے ساتھ۔ تو اگر اس طرح کی کوئی دوسرا کھیل بھی کھیلا جاتا ہے، یا اس طرح سے کوئی دوسرا وائرس آ جاتا ہے
جو انسان کو زومبیز کی طرح بنا دے گا، تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں تباہی ہو جائے گی اور اس دنیا کے اندر کیا ہونے والا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اور ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس طرف اس معاملے کو نہ لے کے جائیں جہاں پر ہم سب جتنے بھی لوگ یہاں پر بستے ہیں، کیونکہ اگر ہم کسی بھی خطے کے اندر معاملات کو خراب کرتے ہیں تو وہ معاملات اس خطے میں نہیں رہتے، وہ اس خطے سے باہر چلے جاتے ہیں۔ تو اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اور ہمیں اس ساری معاملات سے باخبر رہنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان ساری چیزوں پہ نظر رکھیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ تمام جتنے بھی انسان ہیں اور ان کو جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔